السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، محمد نصیر ڈھلو آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تعلیم و تربیت۔ دوستوں، آج میں کتاب میٹھے بول میں جادو ہے کی سمری کے ایک حصے کا خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ہم خیال بنانے، ان سے اپنی بات منوانے یا ان کو قائل کرنے کے 12 طریقے، جن میں سے 6 میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور آج 7 سے 12 تک طریقے کا خلاصہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ مصنف ڈیل کارنیگی اس کتاب میٹھے بول میں جادو ہے میں یہ کہتا ہے کہ آپ جس سے بھی بات منوانا چاہتے ہیں یا اسے اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنا جو خیال ہے، اپنی بات ہے، یہ احساس دلائیں، اس طرح پیش کریں کہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ جو خیال ہے یہ دراصل اس کا اپنا خیال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ آپ صرف تجاویز پیش کریں اور اگلے بندے کو خود ہی نتیجہ نکالنے دیں، تو اس سے اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کے خیالات پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور مثال دی گئی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اپنی ایکس رے مشینیں بیچنا چاہتا تھا، تو اس نے ایک بڑے ہسپتال کے جو مینیجر تھے یا اونر تھے اس کو ایک خط لکھا کہ ہمارے پاس یہ ایکس رے مشینیں ہیں، آپ آئیں اور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا کیا خرابی ہے تاکہ ہم ان میں بہتری لا سکیں، نئی مشینیں اس طرح ہم بنا سکیں یا بنوا سکیں۔ تو وہ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس طرح بڑا خوش ہوتا ہے اور اسی کو وہ آرڈر دیتا ہے۔ تو ایک اور مثال دی گئی ہے کہ ایک کوئی کرنل صاحب تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ صدر ولسن اسی کی بات کو، جو وہ بات کہتے تھے، اسی کو اپنا بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو اس نے ہرگز اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا آئیڈیا ہے، بلکہ سر عام صدر صاحب کی تعریف کی، جس سے اس پر بہت اچھا اثر ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ اگر برتری لینا چاہ رہے ہیں تو ان کو برتری لے جانے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ دریا، ندی، نالوں وغیرہ سے اس لیے خراج وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے نیچے بہتے ہیں۔ تو یہ تھا 7واں۔ اور 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ چیزوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ دوسروں کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کہتا ہے کہ آپ کا مخاطب سراسر غلطی پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہرگز ایسا نہیں سمجھتا، تو اس کی مذمت مت کیجیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ کچھ کر رہا ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی۔ کہتا ہے کہ اس راز کو جانیے کہ جو کوئی کرتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کیوں کا جواب دیکھیے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی ایک بات کا بھی اس کتاب سے آپ کو پتہ چل جائے صحیح، تو اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ دوسرے کی جگہ پہ آ کر سوچنا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اور وہ کیوں جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بار بار وہی بات ہو رہی ہے، سوری۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے جو خیالات اور خواہشات ہیں ان کے متعلق آپ کا رویہ جو ہے وہ ہمدردانہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان ہمدردی چاہتا ہے۔ بعض دفعہ بچے زخم بڑے شوق سے دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمدردی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بھی اپنی زخم یا اپنی آپریشن کی کہانی یا مشکل حالات کی کہانی شوق سے سناتے ہیں کہ ہمدردی بعض دفعہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، جو وہ آئیڈیا یا وہ خیال پیش کرتے ہیں اس کو بھی آپ دھتکار نہ دیں بلکہ اس کی عزت کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک جادو اثر جملہ ہے جو جھگڑالو سے جھگڑالو آدمی کو بھی نرم کر دے گا، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جس طرح محسوس کرتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی محسوس کرتا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ اگر ہم کو اس جیسے حالات ملے ہوتے، اس جیسے ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہوتی، اسی وقت کے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہوتے، تو آج ہم وہی کر رہے ہوتے جو وہ کر رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان سے نفرت نہ کیجیے، تبھی وہ آپ کی بات مانیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے نیک جذبات کو متاثر کیجیے، ان کو یہ بتائیے کہ بھائی آپ ایک ایماندار، ایک منصف مزاج اور اچھے انسان ہیں، ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ انہوں نے کچھ ریکوریاں کرنی تھیں تو کسٹمر مان نہیں رہے تھے، تو انہوں نے ایسے بندے کو بھیجا جو ان کو سنتا رہا، اور اس نے کہا کہ آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ یہ بات ایسے ہے اور آپ ایک انصاف پسند بندے ہیں، تو آپ بتائیں اب اس میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ان کو کامیابی ہوئی۔ مختلف کہانیاں، انیکڈوٹ انگلش میں کہتے ہیں، کہ ذاتی تجربات شیئر کیے گئے ہیں اس کتاب میں۔ اچھا، پھر 11واں نمبر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو ڈرامائی انداز میں پیش کریں۔ وہ کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے صرف سچ کافی نہیں ہے، بلکہ سچ کو ایسے پیش کریں کہ وہ واقعی بولے کہ سچ ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ ایک کریم بیچنے والے کمپنی نے ایسا کیا کہ جب کسی کو آفر دی تو انہوں نے اپنے جو ان کے حریف تھے ان کی کریموں پر ایک چٹ لگا دیا ہر ایک پر، اور اس میں ہر ایک کی خامیاں نوٹ کر دیں، اور بتایا کہ یہ ان کریموں میں خامیاں تھیں، تو ہم نے ایک ایسی کریم بنائی ہے جس میں یہ خامیاں نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے پیش کرنے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک اخبار پر جب اس کے قارئین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو بہت زیادہ اشتہارات دیتے ہیں، کوئی خبریں دیتے ہی نہیں ہیں، تو اخبار نے اگلے دن کیا کیا کہ اپنے پورے جو پچھلا اخبار تھا اس کی ساری خبریں
علیحدہ سے کاٹ کر ایک پوری کتاب بن گئی، اس نے اپنے قارئین کو دے دی ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تو اتنی زیادہ خبریں دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا طریقہ ہوا، ایسا ڈرامائی انداز ہو، کہتا ہے کہ فلمیں یہ کرتے ہیں، ٹی وی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، چیزوں کو ڈرامائی انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر 12واں نمبر وہ کہتا ہے کہ دوسرے شخص کی صلاحیتوں کو للکاریے، کہ آپ تو اتنے قابل بندے ہیں تو آپ سے یہ توقع ہے۔ کہتا ہے کہ ایک فیکٹری میں مزدور انجن بناتے تھے، تو اس کا جو مینیجر جب آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنے انجن بنے، تو کہتے ہیں 6 بنے۔ وہ اس پہ 6 کا ہندسہ لکھ جاتا ہے۔ جب مزدور پوچھتے ہیں 6 کے ہندسے کی وجہ، انہیں پتہ چلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ 6 سے بھی زیادہ بنائیں۔ وہ محنت کرتے ہیں اور وہ 7 انجن بنا جاتے ہیں۔ اس طرح اگلے شفٹ والے 8 بنا جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے، یہ فطری بات ہے کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک تیز بہدف نسخہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں کمپٹیشن پیدا کریں، تو مقابلے کے لیے ان کو للکاریں، تو اس سے ان کو آپ اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 12 اصول جو ہم نے پڑھے۔ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو اور زیادہ لرننگ ہوگی، ورنہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا بہت اچھی طرح ایک جو نچوڑ ہے آپ کو پیش کر دوں۔ تو بہت شکریہ سننے کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔